اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورۃ حجرات ہے اور نزول میں 114 ہے، 104 ہے بلکہ، اور موجودہ ترتیب قرآن میں 49ویں سورت ہے، اور سورت مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے۔ ما قبل کی سورہ فتح البلاد کے بارے میں تھی، اور یہ سورت اصلاح العباد کے بارے میں ہے، کیونکہ بندوں کی اگر اصلاح نہ کی گئی اور وہ استوار نہ ہوئے تو وہی دوبارہ فتح کو خراب کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلامی طریقہ کار کے مطابق صرف ایک ملک کو فتح کرنے کا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ملک کو مصلح بنانا ضروری ہے۔ یہی ربط 2 صورتوں میں بین بنفسی ہے۔ پیغمبر مرسل کی خدمت میں ایک جگہ کے لیے امیر طلب کیا گیا، تو ابوبکر صدیق نے ایک نام بتایا، عمر نے دوسرا بتایا، آپس میں تو میں آوازیں اٹھ گئی۔ حق تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب نبی مصلی پہ کھڑے ہیں اور وہ پڑھتے ولدالین، اور پیچھے سے غیر مقلص آمین، تو انصاف سے سوچے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں۔ مالک نے کہا ہے کہ قبر رسول پر بھی پکارنا ندا کرنا ٹھیک نہیں ہے، تواضع و عاجزی سے دعا مانگی جائے۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کے بارے میں بھی یہی روش رکھا جائے کہ ان کو کبھی بھی زور سے، طاقت سے، سر چڑھے انداز میں نہ یاد کیا جائے۔ تفسیر روح المعانی کے مبادی میں بہت کچھ قواعد ضوابط ضبط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ آگے بڑھنے کا مقصد ہے کہ ایک کام انہوں نے نہیں کیا اور آپ کر رہے ہیں۔ کل فعل وعمل لم ينقل عن الصحابہ ولا عن التابعین یقولون لہ بدعہ۔ اب دیکھو کتابوں میں لکھا ہے کہ اذان کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے، لیکن کیا کتاب میں یہ پر نہیں لکھا تھا کہ کون سا درود پڑھا جائے؟ اس تبدیلی کی کیا حاجت تھی؟ کتابوں میں صراحت موجود ہے کہ درود بہترین عبادت ہے، لیکن درود کا موقع و محل جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر قیام کی حالت میں درود پڑھا جائے تو حنفیہ قیاس سے جسو لازم ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے، بس جو وہ کہے وہی مانو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اٹھانا نہیں اپنے آوازوں کو نبی کی آواز پر۔ ولا تجہروا لہ بالقول، نہ ان کو پکارو زور سے، کجہر بعضکم بعضا، جیسے بعض کو پکارتے ہیں۔
ان تحبط اعمالکم، ختم ہو جائے گی تمہاری نیکیاں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہتے دو عمل ایسے ہیں، ایک بے ادبی اور ایک ارتداد، کہ پتہ چلے یا نہ چلے لیکن ایک آدمی کا ایمان و نیکیاں ڈسمس ہو جائے، یہ بے ادبی کا محل ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ جن کی آوازیں قدرتی بڑی تھی تو وہ پھر گھروں کے اندر ہی محصور ہو گئے، پیغمبر کو پتہ چلا تو انہیں بلایا اور تسلی دی اور سمجھایا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھکاتے اپنی آوازیں پیغمبر کی خدمت میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے۔ ممتحن ہے خداوند تعالی، ممتحن بھی ہی ہے صحابہ، محل امتحان ہے دل اور مضمون ہے تقوی۔ اللہ تو سخت امتحان ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کامیابی کی صورت میں ان صحابہ کی بخشش اور اجر عظیم یقینی ہے۔ ہر باادب جب شیخ سے آداب بجا لائے اور ہر باادب جب اپنے والدین کا احترام تقدس بجا لائے، یہاں تک کہ معاشرے کے بزرگوں کا بھی خیال رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے علم اور عمل میں نور پیدا کر دے گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے آپ کو کمروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے نہیں جانتے، ولو انہم صبروا، اور اگر یہ صبر سے کڑے رہتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل آئیں ان کی طرف، لکان خیر لہم، یہ بہتر تھا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور وہ مخرمہ بن سرمہ، کو سرمہ بن مخرمہ ہے، انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں آئے، آپ کی طرف سے کچھ غنیمت کا سامان بٹا تھا، تو باپ نے بیٹے کو کہا کہ ادعو لی نبیا، پیغمبر کو آواز دے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فقد اعظم ذالک، بخاری میں، اس نے بہت گراں گزارا، ہم نے آواز دے کے پکاریں گے، ہمیں کیا حق ہے؟ پیغمبر ارسال نے اندر دیکھا، باتیں سنی، تو وہ آبا جو اس کے حصے کا تھا آپ نے لپیٹ لیا تھا، ہاتھ میں لے آئے، اور وہ مخرمہ بہت خوش ہوا، آپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ معاشرے کا حسن جو ہے وہ آداب سے، بے شک وہ لوگ جو پکارتے آپ کو کمروں کے باہر سے وہ بے عقل ہے، تو جو پاکستان سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اور آ گیا وہ تاج والا، وہ کون ہے؟ اکثرهم لا یؤمنون، ایمان سے محروم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی، فاسق کا معنی میں کرتا بے احتیاط، بنبأ خبر لے کر، فتبینوا تحقیق تو کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ حملہ نہ کرو کسی قوم پر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلے کے ہاں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا،
ان لوگوں نے کافی دنوں تک انتظار کیا، یہ پہنچے ہی نہیں۔ وہ گاؤں کے باہر بیٹھے تھے انتظار میں، جب اس کو دیکھا تو سب اکٹھے مل کر روانہ ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اس میرے آنے کو انہوں نے ناگوار سمجھا اور شاید مجھے قتل کر رہا ہے۔ یہ واپس آیا اور پیغمبر کو بتایا۔ آپ نے ان سے تحقیق کی تو صورتحال علیحدہ نکلی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ایک بات کی تحقیق بھی ہونا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جو سننے میں آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ اردو والے اچھا کہتے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ ایک قیمتی انسان بے قیمت ہو جاتا ہے بے احتیاطی کی باتیں کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ اس اثر کو محسوس کرنا کہ میرے قول و فعل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ احتیاط فی الامور امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری ذلت القاری میں لکھا الا القراءۃ، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ عجمی لوگ قرآن شریف سے ہی نہیں پڑھ سکتے۔ عجم میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے قراء پانی پت کے اور دودھ پتی کے، وہ ابھی تک زوات کرتے ہیں۔ یعنی اتنا توجہ بھی نہیں ہوئی کہ حرمین میں قراءت 1400 سال سے متوارث ہے اور وہ دعات کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنے والے بہترین معیاری قرآن اہل مصر ہے، وہ دعات پڑھتے ہیں، اور دعات کا کلمہ معروف ہے، اور دعات جو ہے نا وہ اجنبیہ ہے، یہاں تک کہ کتاب میں لکھا انہا مستحجنہ، قابل نفرت جملہ ہے۔ حنفی کتب معتبرہ فقہ اکبر وغیرہ کے شروع میں ہے کہ اگر کسی نے قصداً دعات کی جگہ زوات کہا تو فسدت صلاۃ، نماز فاسد ہو جائے، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ زوات ہی صحیح ہے تو سوارا مرتدہ وبانت عنہ امرأۃ، اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل حق غلطی میں مبتلا ہے۔ محقق الاثر امام اہل سنت فخر دیوبند، ترجمان احناف شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے اپنی کتاب تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حق زوات کہتے ہیں۔ میں تنقید متین لے کے شیخ کے پیچھے گھر گیا، اور میں نے کہا کیا ہو گیا ہے اکثر اہل حق کو؟ دیوانے وہ پاگل ہو گئے، وہ زوات کیوں کہیں گے ہم؟ تو انہوں نے کہا یہ جگہ غلط ہو گئی۔ میں نے کہا نا زوات ہے ہی نہیں، اجنبی کلمہ ہے، اعراب نہیں جانتے۔ آپ کہیں انی مریض واللہ ہم لا یجیبونک ولا یفہمونک حتی تقول انی مریض، فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کافی سوالوں کے جوابات کے بعد کہ بہرحال پر دال پڑھنا چاہیے، یعنی مغضوب اور دوال۔ مولانا محمد نعیم نے ایک رسالہ شائع کیا تھا جو میرے درس اور بیان کا جواب تھا، کیونکہ وہ بھی پانی پتی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے وہ رسالہ دیکھا اور مولوی نعیم کو ٹیلی فون کیا کہ آپ ہر سال عرب قراء کو بلاتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے تو دعات پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب وہ غلط قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ لسان جوہر کے ایک جلسے میں
ان قراء کی موجودگی میں ہمارے ایک طالب علم نے تلاوت کی اور ضوات پڑھا. انہوں نے کہا اس کو اسٹیج سے اتارو ورنہ ہم اترتے ہیں. ایش ضوات میں نے جا عادل حرف. تو میں نے مولوی محمد نعیم اللہ اب اس کی مغفرت فرمائے بڑی اونچی جگہ گئے ہیں اور امید ہے اللہ ان کے ساتھ احسان کرے گا. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ بنوری ٹاؤن کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے کہ یہ دعات پڑھتا ہے. پر ایک دفعہ ان کی اور ہماری ایک نشست ہوئی. طالب علم کے زمانے میں مجھے اس بارے میں کچھ روشنی تھی، تو استاد جی نے ملامت مان لیا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا. مفتی محمود صاحب جب ایک دفعہ آئے اور اس سے بات ہوئی تو انہوں نے ضوات کے حق میں دلائل دیے. وہ تو امام تھے قرات و تجوید کے، لیکن جب نماز کے لیے آگے ہوئے تو دعات پڑھ رہے تھے. عمل سب کا دعات ہے. اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کا تحفظ کرنا ہے، تحریف نہیں کرنی ہے. ایک ایسے کلمے کا تلفظ جس کو اعراب نہیں جانتے اور جس کو 17 قراء نہیں سمجھتے، اور پورے عالم میں قرآن جس لحن اور ادا سے مصر نے پڑھا لا نظیر له فی بسیطۃ العالم، وہ بھی دعادی ہے، کوئی زوادی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حرف ضوات کا وقوع اور یہ مشاجرہ اہل حق کے ہاں کسی مغالطے پر ہوا ہے. اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ تکویر میں غالباً ہے وما هو علی الغیب بضنین، دعات سے. یہ پیغمبر علوم غیب بیان کرنے میں بخیل نہیں ہے. تو دونین دعات سے بخیل کے معنی میں اور زنین ضوات سے متہم کے معنی میں. یہ وحی اور بیان چھپانے میں نہ تو بخیل ہے اور نہ متہم ہے. تو وہاں آلوسی نے لکھا ہے کہ دونوں قرات جائز ہیں. تو اتفاق سے وہ آیت ایسی ہے کہ اس کے دونوں حرف درست ہیں. اگر کوئی دونین کہے ایل بخیل اور اگر کوئی زنین کہے تو ایل متہم. پھر اس کے آگے شاید علامہ آلوسی نے بھی کچھ خطا پر خطا کی ہے. جواہر الفقہ قدیم میں مفتی شفیع صاحب نے کہا تھا کہ ضوات روافض اور بے دینوں کی علامت ہے. اہل حق کو دعات کہنا چاہیے اور ضوات کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ کیماڑی میں حفظ قرآن کا ایک پروگرام تھا. ہمارے جاننے والے وکیل کے بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کیا تو میرے پاس آئے اور مجھے دعوت دی اور کہا یہ ایک موقع ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، وعظ بھی فرمائیں گے اور ہم خوش بھی ہوں گے. کہ کم از کم اس معصوم بچے کے حفظ کی برکت سے آ جائے، کیونکہ وہ ایک موقع ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہو سکیں. ٹھیک ہے. میں چلا گیا وہاں. تو جیسے دستور ہے کہ حافظ قرآن کو لوگ لفافے دیتے، اس کو بڑے لفافوں کے پرچار تھی، لیکن استاد محترم جو ان کے بیٹے تھے نابینا تھے دونوں آنکھوں سے، وہ ویسے ہی جن اوپر نیچے ہو رہے تھے. اور میں نے اس وقت تقریر میں یہ بات کہی کہ استاذ کا احترام طالب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس درمیان میں نے یہ بھی کہا کہ اساتذہ بھی بچوں کو غلط نہ سکھائے اور اس کو دعات سکھائے، ضوات نہ سکھائے. ضوات نہیں ہے. تو یہ بات چونکہ قاری صاحب نابینا مدرس
ان کے علم پر ایک سربالا تھی، تو اس کو بہت غصہ آیا تھا اور وہ بڑے شلانٹے مار رہے تھے، لیکن اچانک بیٹے سے پوچھا کہ آپ کو کیا دیا؟ کہا مفتی صاحب نے ایک لفافہ مجھے دیا 5,000 کا، ایک آپ کو دیا ہے 10,000 کا، وہ اس لیے میں نے دیے کہ میں نے کہا لوگ سب بچے کو دے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 10,000 اور 5,000 آ گئے تو مجھے کہتے ہیں اچھے نہ لگا تھا دوات دے گا نا اور زوات خود دے ناڑو، یعنی جنگ رسر جوڑو مولیان نے خدا پاک سڑے ہو ساتھی۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اگر آ گیا تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی بِنَبَإٍ کوئی سی خبر لے کر، فَتَبَيَّنُوا پس تم چھان بین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ حملہ نہ کرو کچھ لوگوں پر ناسمجھی میں، تصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ وہ ایک پیر عبد المالک گزرے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ درس اور ان نظام کے زیادہ قائل نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہوشیار بھی تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا مفتی فرید بڑے بڑے علماء کو بیعت کیا اور خلافت دے دی۔ تو پیر عبد المالک کے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے مولانا ابوالقاسم آزاد یا حضرت اقدس مولانا حسین احمد کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ او پنڈی میں خدا کا شعر گرج پڑا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور انہوں نے کہا ایسا پیر کو میں چیر پھاڑ دوں گا جو میرے بزرگوں کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہے۔ پیر عبد المالک کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت مولانا کو کہا کہ آج مغرب آپ کی اور ہماری اکٹھی ہونا چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ میں آتا ہوں، آپ مہمان آئے ہیں راول پنڈی، تشریف لے گئے، بات چیت ہو گئی۔ تو پیر عبد المالک نے مولانا کو کہا کہ آپ شیخ القرآن ہیں، فتبینوا پر عمل کریں، میں ان بزرگوں کے مقابلے میں دوسرے بزرگ جانتا بھی نہیں، یہ میرا سرمایہ ہے حیات اور ممات کا۔ کمزور باتیں لوگ کرتے رہتے، عادت ہے۔ اکوڑا خٹک کے سٹیج پر بیٹھا تھا، شیر علی شاہ مرحوم دورہ تفسیر کرا چکے تھے، احسن علوم کی طرف سے وہاں انعام اکرام بٹتا تھا، تو ایک دن کے لیے میں چلے جاتا تھا، وہاں بہت علماء جمع تھے، اور ایک ہزارے کے مولوی نے میرے بارے میں کہا کہ سنا ہے آپ انور شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو عالم نہیں مانتے، اور کہتے کہ بس مولانا انور شاہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے سنی نہیں یہ بات کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، قریب آ جاؤ۔ اس نے پھر وہ بات دہرائی، میں نے کہا آگے بڑھو نا۔ لوگوں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ مت جاؤ، لیکن چہ قریب رانے زیش ہو اور زما پرہنج کرا لو نزدیک گیری اور گریوان نے میونی ہو اور بارے میں اسٹیٹ دخل کو مخ کرا باندھ دے گا۔ میں نے کہا عجیب آدمی، ہم مفتی احمد الرحمن، مفتی ولی حسن، حضرت بن نوری اور مولانا عبدالحنان سے سیر نہیں ہوئے، اور ان کے علوم اور مفاخر پر ہم وقت خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ اور آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر ایک طاہر مسعود ہے، اس نے کہا ہے ہمارے متعلق کہ
وہاں پر باقاعدہ طلباء کی تشکیل ہوتی ہے ہر وقت ختموں کے لیے. میں نے کہا ایک موجود شہر اور ادارہ اور ان کے اعمال واضح ہے، تشکیل ہو یا نہ ہو، مسئلہ یہ کہ تم جن دلائل سے قرآن مجید کے اکرام کو منع کرتے ہو یا حافظ قرآن کا اکرام، ہم اس کو روک رہے ہیں کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، اگر تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی آیا خبر لے کر، فَتَبَيَّنُوا، چھان بین کرو. شروع سے اس پر گڑبڑ ہوئی ہے نا جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو لکھا تھا اور اس کو ایک منصب دینا تھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو اس کو اونچی جگہ بٹھاؤ، یعنی عزت کی نوکری دو. لیکن افسوس کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ تحریر تبدیل کر دی گئی اور اس میں لکھا تھا کہ عثمان نے وہاں کے خلیفہ کو اور گورنر کو حکم دیا کہ اس کو دیکھتے ہی مار ڈالو اور اس کا سر اوپر لٹکا دو. تو عثمان کے خلاف بغاوت و شورش شروع ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت عثمان کا اندوہناک واقعہ شہادت کی رنگ میں برپا ہوا، جس کو امت مسلمہ دنیا کے سب سے حادثات اور شہادات کا واقعہ سمجھتے ہیں. اے ایمان والو، اگر آگے تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی، فنبئن، بے احتیاطی کرنا احتیاط کی جگہ فسق و فجور ہے. فتبینوا، پس تم چھان بین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ پہنچ جاؤ گے یعنی حملہ کر لو گے قوم پر ناسمجھی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ. ہم نے نظام میں دیکھا ہے، اپنے انتظام احسن میں، کہ ہمیں بعض معاملات میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ایسا ہو جاتا ہے، غیب دان تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں. ایک طالب علم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بسوں میں عورتوں کے ساتھ ڈھونڈتا رہتا ہے ان کو، عورتوں کا شوقین ہے، تو ہم نے فوراً آرڈر کیا کہ باہر نکالو. پھر اللہ جزائے خیر دے عزیز منور شاہ کو، اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی گھر والی بھی پڑھنے آ رہی، تو اس کو آگے عورتوں والی جگہ پہ چڑھانا پھر اتارنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے نا، تو کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں. چنانچہ اس کو فوراً بحال کر دیا گیا. اچھے مصاحب ہونا چاہیے، اچھے اہل شورا ہونا چاہیے. اللہ پیغمبر جن کو وحی دی جا رہی ہے ان کو کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم امور میں ان سے مشاورت کرے. کل یہ خیال تھا کہ شاید ہم 9-10 بجے کوئی جماعت کرائیں گے، پھر بعض ساتھیوں کی مشاورت اس طرح آئی کہ وہ تو جمعے پہ پابندی لگا رہے ہیں اجتماعات پر، تو صلاۃ الکسوف کا اجتماع تو نہ سنت ہے نہ موقع ہے، خالی مستحب ہے. لہذا فجر میں نے اعلان کیا کہ جماعت کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے پڑھ لو اور دیر تک پڑھو. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اس شخص کے بارے میں جب پیغمبر نے لشکر تیار کیا اور ان جو اس نے بیان کیے تھے کہ یہ مانعین زکوٰۃ ہے، ان کو اطلاع ملی تو وہ سب کچھ لے کے خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ہم تو اس کو دیکھ کر گر ہو گئے اور اناج اکٹھے کر رہے تھے، اس طرح سمجھے کہ مجھے مار رہا ہے.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یاد رکھو تمہارے ہاں خدا کے پیغمبر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بڑی ہستی ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارے اطاعت کرے بہت سارے معاملات میں تو تم پریشان ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے خوبصورت دکھایا تم کو ایمان اور اس کو آراستہ کیا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند کر دیا تم کو کفر اور فسق اور نسیان، فسق کبیرہ، عصیان صغیرہ۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ واقعی کامیاب ہے۔ راشد معنی مراد پانے والا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضل ہے اللہ کا احسان۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ بڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اصلاح کر لو ان کے درمیان۔ خوارج کے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک گناہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، تو یا تو اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے کہتے ہیں اے مومنو، تو پتہ چل گیا کہ یہ قاعدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر صلح کے درمیان پتہ چلا کہ زیادتی کرتا ہے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس قتال کرو ان کے ساتھ جو زیادتی کرتے، حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے خدائی فیصلے کی طرف، اس کو حق و انصاف ماننے پر مجبور کر دو۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ بات اقسطوا، اور پورا پورا انصاف دو۔ قسطہ کے معنی حصہ بنانا، تو اگر اپنے لیے حصہ نکالے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور اقسطہ کے معنی اپنا حصہ دوسرے کو دینا، شر ختم کرنے کے لیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف پسند کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوة، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس اصلاح کرو بھائیوں میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ہنسی نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کی۔ کیسے بنیان پہنا ہوا ہے، کیسی پگڑی باندھی ہے۔ باتیں مجلس میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پھر جب آدمی اس کو سوچتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو بربادی اور فساد کرا دیتا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پگڑی باندھی۔ میں نے کہا میں نے اور مولانا نے حضرت مفتی صاحب کی پگڑی باندھی، وہ پیلی پگڑی جو سر پہ تھی۔ تو لوگ اس طرح آگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہنسی نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا۔ ارے داڑھیوں کو دیکھو، ارے بڑے بڑے کرتے دیکھو، ارے یہ کون جا رہا ہے، ارے کون آ رہا ہے۔ کمزور ایمان والا ڈر جاتا ہے کہ میں معاشرے کے لیے انفٹ ہوں، لیکن یاد رکھنا معاشرہ آپ سے بنے گا، آپ ثابت قدمی اختیار کر لیں۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا، الف سے با پڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن اتنے غضب کی استقامت تھی ان کی کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی عالم کو بھی ان جیسے مستقل مزاج نہیں دیکھا۔
ایک بڑے عالم تھے حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب کے بڑے بہنوئی تھے اور سچ مچ فقیہ وقت تھے. اتفاق سے ان کی زمینیں ہمارے پاس تھی، ہم بٹوارے پہ کھاتے تھے. سال کے آخری فصل گڑ ہے، گڑ جب تیار ہوتا ہو گاڑیاں چلتی تو مفتی صاحب بھی تشریف لاتے. اس دن ہمارے گلیوں میں اور زمین میں صفائی ستھرائی ہوتی، باقاعدہ جیسے شادی کے موقع پر رنگین کاغذ لٹکاتے اور گھر میں قسم قسم کے کھانے پکتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں. مفتی صاحب طویل بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. اور دو آدمی میں نے دیکھے، ایک میرے والد صاحب کی ایک پھوپھی ذات بہن تھی، بدر جمالہ نام تھا اس کا، وہ بھی میرے والد کو کہتی تھی محمد عاقل. اور دوسرے حضرت مفتی عبدالقادر صاحب محمد عاقلہ. تو پھر گڑ وڑ تقسیم ہو کے مفتی صاحب اپنی پگڑی کا شملہ کھول لیتے تھے، اس میں نوٹ لاتے تھے. اس زمانے میں نوٹ بڑا مشکل تھا. یہ جو گڑ بن گیا یہ بکے گا تو مزدوروں کو ملے گا. والد صاحب کی خواہش تھی کہ بس آج گاڑی ختم ہو گئی، پیسے بٹنے چاہیے. حضرت ہمیشہ اس کے لیے انتظام کر کے پیسے لے آتے تھے. پھر بعد میں ہم جب اپنے حصے کا گڑ بیچتے تھے ان کو دے دیتے تھے. ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ حضرت اقدس مفتی صاحب خدا غری کے رحمت کرے، ان پر شعابیب رحمت نازل فرمائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی بوریاں ہیں نا اس میں گڑ زیادہ ہے، اور یہ جو ہماری بوریاں ہیں اس میں گڑ کم ہے. والد صاحب نے کہا کہ یہ تو مشرقی پاکستان میں بنتی ہے، وہیں سے آتی ہے پٹسن کی بوریاں. انہوں نے پھر کہا تو میرے والد صاحب جب گاڑی سے باہر نکلتے تھے نا تو سر سے ٹوپی اتارتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ کوئی بے ادبی بھی نہ ہو جائے اور میں اس میں سنجیدہ اور مستقل مزاج ثابت ہو جاؤ. پھر جب گڑ جانے کا وقت آیا تو خرکار کو کہا گیا کہ یہ بوریاں جو ہمارے نام ہے یہ مفتی صاحب کے ہاں اتارو، اس میں گڑ زیادہ ہے، اور جو مفتی صاحب کی بوریاں ہیں اس میں گڑ کم ڈالا گیا، اور ہمارے گھر لے جاؤ. حضرت اقدس مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ مطلب نہیں. والد صاحب نے کہا حضرت عاقل غریب ہے، حرام خور نہیں ہے. میں نے 34 سال اس خوشی میں گزارے کہ مجھ سے روئے زمین کے ایک بڑے عالم اور فقیر راضی ہے. آج پتہ چلا کہ آپ کو میرے رزق پر شک ہو گیا. میں شک والا رزق نہ کماتا ہوں نہ بچوں کو دیتا ہوں. اور فرمایا کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں آپ کا مظاہرے نہیں ہوں گا. یہ جو فصلیں کھڑی ہے ہری، اس کو ہری تقسیم کریں گے. بہت جرگے شرگے لائے گئے. ہمارے صاحب اتنے احترام کرتے کہ حضرت آئے ہیں تو بغیر جوتے پہنے باہر، اور ان کے لیے کٹکی میں پراٹھا چائے سب. بہت خفگان پیش آیا. حضرت مفتی صاحب بھی بہت زورور تھے، انہوں نے وہ زمین کسی کو نہیں دیا، وہ جنگل ہو گئی. اور کہتے تھے یہ محمد عاقل کی ہے نا. والد صاحب نے کہا نہیں، میں ایک دفعہ عہد کر چکا. آپ استقامت دیکھیں کتنا زبردست ہے. دوسرا واقعہ ان کی استقامت کا یہ ہے کہ بعض بڑے لوگوں سے ہمارا دینی رشتہ تھا اور ان کے ہاں مختلف پروگرام ہوتے تو کارڈ میرے ہاتھ سے بٹتے، لیکن اس میں ہمارا کارڈ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے، غریب گھرانہ تھا. میں نے والد صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا علم آپ کو اچھا شوق سے پڑھاتے ہیں، احسان ہے ان کا ہم سب پہ، باقی کارڈ کی کیا ضرورت ہے. اور ایک دن داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے مجھے کہا ایسا وقت آئے گا کہ یہی لوگ یہاں آپ کے گھر میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس محلے میں آپ کے علاوہ کسی کو جانیں گے نہیں. وہ دن بھی اللہ نے دکھا دیے. بہت سخت استقامت والد سے سشی نے گھبراوے دو نا.
بس قسمتی صرف یہ تھی کہ جو بڑے بیٹے تھے تقریباً انفٹ، نہ اہل نہ لائق، اور یہ جو معتبر خان ہے یہ ان کا سردار تھا، اور میں عاجز فقیر ایک طالب علم سب سے چھوٹا تھا۔ تو دور جو غنا کا اور دور جو آرام و عزت کا سب سے چھوٹے سے وابستہ تھا، اور اس میں تو وقت لگ گیا۔ میں اپنے والدین کی تکلیفیں یاد کرتا ہوں، میرا جسم آج بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے اور ان کا دیکھا ہے، اور یہ آپ لوگوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ ایک نکاح ہم نے پڑھا، اس میں مزمل بھائی تحریر بھی لکھ رہے تھے اور گواہ بھی تھے، اور ان کے اپنے والد ذوالفقار نام تھا، وہ وکیل تھے، اور ان کے ماموں ابراہیم اور دو اور ساتھی وہ گواہان تھے، اور دوسری طرف سے جو دولہا تھا حاجی جمعہ، وہ ایران کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بلا شبہ اس کی عمر زیادہ تھی اور وہ لڑکی کی عمر کم تھی، لیکن بھارا نکاح تو ہو جاتا ہے۔ میں نے نکاح پڑھا، نکاح پڑھنے کے بعد پھر ان میں غلبلی مچ گئی۔ جنرل ضیاء نیشنل اسٹیڈیم میں آیا، وہ لڑکی ان کی گاڑی کے آگے لیٹ گئی۔ آپ نے گورنر عباسی کو کہا شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ تمام عدالتیں اور تمام ایجنسیاں میرے پیچھے پڑ گئی کہ آپ رجسٹر لے آئے۔ میں جاتا تھا، بیانات دیتا تھا، پھر جاتا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہی وضو خانے کے پاس پلنگ میں بیٹھ کر مزمل کو سب نظارہ یاد ہے، مجھ سے پوچھا کہ اس نکاح میں آپ نے کوئی شرارت کی ہے، کوئی دوگلا پن کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا، بالکل صحیح نکاح ہے، گلی میں ہوا ہے، دنیا موجود تھی، لیکن ان لوگوں کے آپس میں تعلق خراب ہو گئے، اور یہ اب پیسوں کے لیے لڑکی کو کسی اور قوم کو دینا چاہتے ہیں، اور جب پہلا نکاح موجود ہو دوسرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے والد نے پوچھا کہ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ حق پر ہے تو آپ اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ رات سے کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، فجر نہیں پڑھاتے ہیں، ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں۔ میں نے کہا بابا ایسے ناحق رگڑیاں کھایا جا رہا ہوں، کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں۔ تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو پریشان اس وقت ہو جب آپ سے کوئی غلط کام ہوا ہو، جب آپ کا موقف صحیح ہے تو آپ کو سینہ تھان کے جانا چاہیے۔ رہ گئی تکالیف تو ہم نے عالموں سے سنا ہے کہ اس کا بھی اجر ملے گا، اور اگر تکالیف سے اتنا ڈرنا تھا اور اتنا بچنا تھا تو آپ کو علمی کام نہیں کرنا تھا، کیونکہ علماء دین تو ہر فتنے، ہر فساد، ہر شیطان کے ساتھ مقابلے میں ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ مشکات کتاب الایمان میں پڑھا رہا ہوں، اور ایمان کی برکات و عنایات اور مؤکدات میں سمجھاتا ہوں، اور یہ میرے والد جو الف سے با پڑھے ہوئے نہیں ہے، اس کو کتاب الایمان کا مغز سمجھ میں آیا ہے۔ بریگیڈیئر ریاض الرحمن کی عدالت میں ماشاء اللہ میں پیشی تھی، وہ یہاں کے ڈی ایم ایل اے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، اور میں جا رہا تھا تو راستے میں یہاں ایک خالد محمود نام کا لڑکا تھا اورمڑوں کا، اور ان کے جو بڑے تھے نا، چائے چچا تایا ماموں، وہ سب جنرل ضیاء کے رینک کے تھے، خود بھی وہ آرمی میں تھا۔ اس نے اچانک مجھے دیکھا کرتا شلوار میں، اور مجھے کہا کہاں چتا دے جی میرے یہاں کیس ہونے دے، یہ کم جائے گی؟ میں ماشاء اللہ عدالت کی ہاں تصویر تو ادھر کی ذرا دو۔ میں وہیں کھڑا رہا، وہ گھر گئے اور انہوں نے فوجی لباس پہنا، پٹے وٹے لگائے، اور ایک اچھی بڑی لمبی گاڑی نکالی، اور مجھے کہا بیٹھے۔ میں بیٹھ گیا۔ گاڑی جب یہ G3 کے سٹاپ پہ پہنچ گئی
تو مجھے کہا اب مجھے الف سے یا تک قصہ سناؤ. میں نے سارا قصہ ان کو بے تفصیل سنایا. جب ہم وہاں چلے گئے تو مجھے اس نے کہا بس آپ بیٹھے ادھر، جو کچھ تکلیف آپ کی ہے وہ آج آئندہ نہیں ہوگی. اور وہ اندر گیا، بریگیڈیئر ریاض الرحمان اور میجر مشتاق اور میجر اعظمی اور سب کی ایسی کی تیسی کی. بریگیڈیئر عرفان ایک اور تھا. اور بہت دیر لگی اور اندر شور شرابہ ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ 2 گھنٹے بعد باہر نکلا اور اس کے آستین چڑھے ہوئے تھے، گریبان پھٹا ہوا تھا. اور میرے پاس گزرتے ہوئے کہا جو بھی تکلیف ہے آج گزارے، آئندہ کوئی ماں کا بیٹا تمہیں بلائے میں دیکھتا ہوں اس کو. 15-20 منٹ بعد میجر مشتاق باہر آیا اور مجھے کہا آپ آ جائیں. میں اندر گیا تو سب سر لٹکا کے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں خالد محمود نے بہت ہمارا حشر نشر کیا. یہ ٹھیک ہے، عالموں کا اکرام ہونا چاہیے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کو تو باقاعدہ آرڈر ملتا ہے کہ اس کی ہیئرنگ کرو. تو اب ہم نے بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کو معذرت کی ہے کہ اس کیس میں گنجائش نہیں ہے. قاضی 100% حق پر ہے. لڑکی والے لڑکی چھڑا کے کہیں اور دینا چاہتے ہیں جو جائز نہیں ہے. تو آپ ذرا بیان دیں. میں نے بیان دیا. بیان دینے کے بعد میں اجازت لے رہا تھا اور نے کہا نہیں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. اور اتنے میں وقت ہو گیا نماز ظہر کا. تو وہاں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے. میں نے وضو خانے میں خوب ٹائم لگایا، حالانکہ فوجی بریگیڈ میں نماز کا کتنا خیال ہوتا ہے. میں جب باہر آیا کہا سنت بھی پڑھے، نماز آپ نے پڑھا نہیں. امام کو پیچھے روکا تھا، میں نے نماز پڑھائی. پھر مجھے گھر لے اپنے ساتھ دفتر واپس لے گئے. کہتے ہیں مولانا آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی لیکن آپ کو اپنی استقامت کا اندازہ ہے. آپ نے ایک ایسا نکاح پڑھایا کہ پاکستان کی گورنمنٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور آرمی کورٹ سب مل کر کے اس نکاح میں کوئی کمی نہیں لا سکے. پہلے دن سے آپ نے کہا ہے کہ نکاح صحیح ہے اور آج بھی آپ جا رہے ہیں کیس آپ کے حق میں ہو رہا ہے اور نکاح صحیح ہے. تو ہم سب نے طے کیا ہے کہ ہمارا یہ نکاح ایک دفعہ آپ پڑھا لیں، کیونکہ یہ ہمارا والا نکاح تو ہمارا خیال ہے کہ اتنا نہیں ٹھہرے گا، ذرا دباؤ آئے گا. تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ کسی دن ہم سب کے ایک ترتیب سے نکاح ہوگا. اور پھر میجر اعظمی کو کہا کہ آپ حضرت کو گاڑی میں چھوڑ آئے اور یہاں گیٹ پر مجھے اتارا. میں نے آ کے والد محترم کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ کیس پہلے ختم ہونا تھا لیکن تجھ میں ٹس نہیں تھا. آج میں نے تمہیں کچھ برا بھلا کہا تو آپ میں غیرت آئی، استقامت آئی، اور فرمایا استقامت کے سامنے پہاڑ جیسے دشمن بھی نہیں ٹھہرے گا. میں والد صاحب کو استقامت دے. ہمارے ملک میں ایک گندہ رواج ہے کہ جب قتل ہو جاتا ہے تو پھر مقتول والوں کو راضی کرنے کے لیے قاتل والے اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا پوتی نواسی دیتے ہیں رشتے کے لیے. اس قسم کا ایک جرگہ تھا اور اس میں ضلع مردان کے جید علماء موجود تھے اور سب کے سربراہ اور سر لشکر حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب تھے. میرے والد نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے. رئیس نے کہا شریعت کے مطابق نہیں ہے، بس صلح کی ایک کوشش ہے. آپ نے کہا ایسا فیصلہ عالموں کی موجودگی میں ناقابل قبول ہے. وہ رواج ہی ختم ہو گیا. ایسے بہت موقع میں نے دیکھے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کرو، اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑاتے ہو تم سے بہتر ہو
اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہتر ہو. بات یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، نہ باپ کا نہ استاذ کا. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اس تمسخر، استہزاء اور ٹھٹھے کرنے یا ملنڈے اتارنے کی دلوں میں زخم بیٹھ جاتا ہے، اس سے دشمنی کے انگارے پیدا ہوتے ہیں. منع فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر ناحق الزامات مت لگاؤ. لمس کے معنی ایک دوسرے پر غلط بات رکھنا. بعض بزرگان دین بھی احتیاط نہیں کرتے. مجھے جہانگیرے میں پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی زمین چوری کی ہے، اور وہ بڑے اونچے لوگ اس میں ملوث تھے. حاجی سے فرامان استاذ کے بڑے بھائی، استاد جی بھی سیدھے سادھے مسلمان تھے. اور مولانا ہدایت اللہ صاحب خود یہاں کارنامہ کر کے گئے تھے تو دوسروں کو بھی اس طرح سمجھتے تھے. پھر میں نے یہاں آ کے وضاحت کی، ممتاز بیگ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، غلطی ہم نے کی تھی، زمین آپ کو الاٹ ہوئی تھی، ہم نے چرائی تھی، شکر ہے کہ آپ کو مل گئی. تو ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت افسوس کا مرحلہ ہوگا. ایک طالب علم یہاں جہانگیرے کا آیا تھا اور رات کو اس کے پاس نامناسب لڑکے آتے تھے. اس کے ساتھ سختی کی گئی اور وہ بھاگ گیا. اس نے عجیب عجیب تہمتیں لگائی. تو ہمارے سسر صاحب تھے بڑے نیک، اس نے کہا یہ رہتا خوڑی بدویلی دی. یہ نہیں کہ یہ بچہ ہے اس کی بات مت مانو، اس سے پوچھنا چاہیے. اور استاد محترم کو کہا، انہوں نے کہا واہ دا خوڑی سے کڑے ہیں. یعنی ان کا اس بدگمانی اور بچے کے پراپیگنڈے کو پکا کیا. میں جب جہانگیرہ پہنچا، میں نے اس لڑکے کو بلایا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف باپ کی گرفت سے جان بچانے کے لیے آپ کو آگے کیا، کچھ بھی نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. اس لیے کہتے ہیں منز بیگانہ گاہ ہرگز نہ نالم، کہ باہمن ہر چے کردن آشنا کر. او ہر کس از دست غیر نالا کند، او سادی از دست خویش کند فریاد. وہ کیا ہے، ذیل سنگھ نے شعر کہا تھا کہ جس کے ہاتھوں پہ رکھ کے آیا تھا پھول، وہی ہاتھ مجھے پتھر مارنے کی تلاش میں ہے. کیونکہ اندرا کی قتل کے بعد راجیو کو اس نے سمجھایا کہ انتخاب کا اعلان کرو، لوگ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب وہ کامیاب ہوا تو اس کے بعد ذیل سنگھ کو ہٹایا. ذیل سنگھ اردو کا بڑا زبردست شاعر تھا. مولانا سلیم اللہ خان کو ہٹانے کے لیے تحریک چلی، اور حنیف جالندری کو میں نے وفاق کے اندر تقریر کی، اور میں نے کہا تم علماء و لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تم مشائخ اور اساتذہ ہو، اور وفاق اہل حق کا بورڈ ہے. اگر ان لوگوں میں واقعی یہ باتیں ہیں تو ابھی ڈسمس کرو، اور اگر نہیں ہے تو مل کر ڈٹ کر الزامات لگانے والوں کا مقابلہ کرو. وہ میری بات چل گئی اور الزامات لگانے والوں کو ڈسمس کرا دیا، لیکن ساتھ مجھے بھی جواب دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے کہ ہم پر بھی اب فیصلہ لگا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان کے بارے میں ایک فکر پیدا ہوئی تھی، اور اس فکر کو کا ہار جو تھا حسن جان کے گلے میں ڈال رہے تھے. میں نے مولانا حسن جان کو بھری مجلس میں کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ پشتون ہیں، اور ان کے بالکل دہانے پہ رہ رہے ہیں. لیکن حسن جان مولانا نے مجھے کمتر سمجھا اور میری بات کی قدر نہیں کی، اور وہی ہوا کہ طالبان جگہ جگہ لکھ چکے تھے کہ عنقریب حسن جان کے گوشت اور
چربی دیواروں پر چڑھی ہوگی. عجیب اصلاح المعاشرہ کی صورت ہے. اور نہ ہنسی اڑائے ایک قوم دوسری قوم کی. علماء کہتے ہیں مراد رجال ہے کیونکہ آگے نساء علیحدہ ہے. ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ عورتوں کی ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ عیب جوئی کرو ایک دوسرے میں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ نام بگاڑ کے لو. نام بگاڑنا نہیں چاہیے. ایسا نام لینا کہ وہ برا مانے، اس کی توہین ہو. مثلا ہم کہتے ہیں فلان طویل، حمید الطویل، تو ہمارے ہاں عیب ہے، لیکن احادیث میں یہ تعارف ہے. فلان اعرج، ما ادرا اعجاز القرآن الا الاعرجان، احدهما من زمخشر والآخر جرجان. ارشاد سے مشکلات میں کہتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں برے نام لینے سے مناسب نہیں ہوتا، نام اچھا لینا چاہیے. ہمارے یہاں کے دوستوں میں عجیب مرض ہے. استاد محترم مولانا لطف اللہ آئے تھے، مولانا مجسم بنوری مرحوم کی تعزیت کے لیے آئے. کہ ہمارے ساتھی تھے عبدالاحد و عبدالوہاب، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں لطفی صاحب چلے گئے؟ لئی ہو گئے. اور اسی طرح حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی کے صاحبزادے اخلت کو میں علماء دیوبند سے ملنے کے لیے جلالیہ اور جہانگیرہ لے گیا. وہ جلالیہ میں مولانا عبدالغنی کو کہتے ہیں اور غنی میاں، اور استاد مولانا عبدالحنان کو کہتے ہیں اچھا حنان میاں، اور کیا حال ہے؟ مادہ وردہ خدا خلی ماتی تھی بالکل. وہ جو ان سے بگڑا ہے کبھی بھی قائم نہیں ہوا. اسی طرح بعض بزرگوں کی عادت ہے. مولانا عبداللہ درخواست حافظ الحدیث بڑے پاک دامند ہیں، لیکن فداء الرحمن کو کہتے ہیں فدو، مطیع الرحمن کو کہتے ہیں متی، اپنے بیٹے فضل الرحمن کو کہتے ہیں فضلو. درخواستی صاحب کی زبان مبارک بھی اس طرح ایک رخ پہ چل پڑی تھی. ترخیم المنادہ میں انہوں نے کچھ تعدی کی. بہترین نام لو، پروفیسر مزمل حسن، محمد انور شاہ افریدی، جنید حسن نوام، وید جب ہٹ پہ نماتی گی، ید جب ہٹ پہ نماتی گی، سڑے دے ہر چاہتا کا ماما وینا. اور سردار حاجی جہانگیر سے آتے تھے، تاجبر خان لالا، راج ولی خان لالا، میں تانا کشران جی خیر دے خوشحالی گی. دا شعر ہوئے کہ زبان کی ہٹ تو نہ تو ٹوٹتی ہے، ہر شخص کو اچھے نام سے پکارو. دجب ہٹ پہ نماتی گی، سڑے دے ہر چاہتا کاکا ماما وینا. تو اچھا نام لینا چاہیے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. مولانا موسیٰ خان نے مجھے لکھا کہ آپ مجھے موسیٰ خان کہتے ہیں، میرا نام محمد موسیٰ ہے. اگر دل چاہے تو اس کے ساتھ روحی بازی لکھے، ورنہ محمد موسیٰ بھی کافی ہے. میں خان نہیں ہوں، اور یہ میں تنابز بالالقاب سمجھتا ہوں. میں نے مولانا کو ایک خط لکھا ہے، وہ الاحسن میں بھی شائع ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کو خان کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے. خان کہتے گاؤں کے مالک کو. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی کے اشرف السوانح میں ہے کہ جب مولانا اشرف علی کی ولادت ہوئی، مولانا لکھتے تو اس محلے میں ایک ملنگ آیا. اس نے کہا اس گھر میں لوگ بہت جا رہے ہیں، خیریت؟ کہا بچہ ہوا ہے. کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا اشرف علی. کہا اس کو اشرف علی خان کہو.
حکیم الامت لکھتے ہیں میں اب بھی اس اضافے کی وجہ سے اپنے دل و دماغ میں حرارت اور تندی و چستی محسوس کرتا ہوں. تو میں نے موسیٰ خان کو کہا آپ مولانا اشرف علی کو ذرا استعمال کریں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بِذَا تنابز بلا لکا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے گناہ کا نام ایمان لانے کے بعد. بھئی وہ ایمان لائے اور آپ اس کو کافر مرتد کہہ رہے ہیں، اس میں احتیاط چاہیے تھی نا. وَمَن لَّمْ يَتُب، جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ واقعی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بہت زیادہ بدگمانی سے. ان بعد الظن اسم، بعض گمان نرا گناہ ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، خامخواہ کھوج کے پیچھے نہ پڑو. وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ غیبت کرے بعض تمہارے بعض کی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا چاہتے کوئی بھی تم میں، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ کھائے گوشت مردہ بھائی کا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو ناپسند کرتے ہو. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ناحق بدگمانی، نیک گمان کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اس لیے مولانا رشید احمد سے جب محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا پوچھا گیا، فرمایا سنا ہے کچھ غالی تھے باقی نیک موحد تھے، کیونکہ ان کی تفصیلی حالات فتاوی شام کتاب البغات میں آ گئے، اور یہ اس کے بہت بعد میں حاجی صاحب نے مکہ سے خرید کے مولانا رشید احمد کی خدمت میں بھیجی. لمعۃ الشہاب فی ترجمت محمد ابن عبد الوہاب میں مکمل مفصل لکھے. اور شان ورشا کہتے اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم يتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم هذا الوادي الا من كان متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه. فیض الباری جلد اول صفحہ 117. مولوی صاحبان سمجھ گئے. وہ ہم ایک بزرگ کو لے گئے تھے بنگال، تو وہ کہتے تھے یار اتنے اکرام کرتے ہیں، ان کو کیا غرض ہے اس سے؟ میں نے کہا بدگمانی پہ اتر ہے. ان کا یہ غرض ہے کہ دیوبند کے علماء ہیں، پاکستان کے مشائخ ہیں، یہاں آئے ہیں اور دین بیان کریں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو بڑے بڑے جو ہے نا بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں کہ ان سے کوئی بچتا نہیں ہے. میں اگر بچا ہوا ہوں گا تو مجھ سے ڈرتے ہوں گے. اسی طرح ہمارا یہ ادریس جو ہے، یہ تو جس کا نام لیتے ہیں اس کو دو چار لگا لیتا ہے. نظم مرتے میں خادمانوں کی ادریس خادم اونچا تو خطو خو اچ چاونے میں چنیم پودا غیرت و خطو. سینہ وسیع رکھے لوگوں کے بارے میں. اللہ اللہ، یہ شان اللہ نے ہمارے بزرگ ولی کامل مجمع البحرین پیکر حسنات مولانا فضاء الرحمن درخواستی کو دی تھی. بہت صبر والے تھے. وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرے بعض تمہارے بعض کی. اگر کوئی ناپسندیدہ بات آپ نے کسی کے بارے میں کہی اور وہ ہے ہی نہیں، فقد بہتہ، حدیث میں ہے، آپ نے تہمت لگا لیا، اس کے 80 کوڑے ہیں. اور اگر وہ ہے اس میں لیکن بیان کرنے کی کوئی حکمت نہیں ہے، فقد اغتبتہ، آپ نے اس کی غیبت کی.
الغیبت اشد من الزنا. جو علماء بیان کرتے ہیں لوگوں کے اچائی برائیاں، امام مسلم نے مقدمہ صحیح میں اس کے جواز پیش کیے تاکہ لوگ اس کے شر فساد سے بچیں. آیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں کہ کھا لے گوشت مردہ بھائی کا اور تو انسان کا گوشت کھانا، پھر مردہ کا، پھر بھائی کا، کتنا خطرناک ہے. یہ غیبت والوں کا کام ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. یہ تم ایک دوسرے کو کیوں اوپر نیچے کرتے ہو؟ ہاں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے، آدم و حوا سے، اور ویسے بھی لوگ مرد و زن سے پیدا ہوتے ہیں. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے بڑے اور چھوٹے قبیلے بنائے. لتعارفوا، کہ ایک دوسرے کو پہچان لو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باعزت تمہارے اللہ کے ہاں تقوادار زیادہ ہے، اور باعزت و تقوادار ابو بکر صدیق اس امت کے زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم و خبر والے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعرابی لوگ کہتے ہم بھی مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، آپ فرمائیے بھی تب مومن نہیں ہو. ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے. اسلام معنی ظاہری انقیاد، اور ایمان کے معنی باطنی تصدیق اور اس کا رسوخ. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم کہا مانو اللہ اور رسول کا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، نہیں برباد کرے گا تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر شک شبہ نہ کرے، جم کے رہے اس میں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرے اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائیے کیا بتانا چاہتے ہو خدا کو اپنے دین کا. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں، تو تمہارا دین نہیں جانتے. ہمارے کچھ جاننے والے جب بھی یہاں آتے ہیں، حالانکہ روڑا ہی نماز روزہ تھا، یہ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے کہ میرا روزہ ہے. اور نفلی روزہ کے دوران کہیں جانا منع لکھا ہے فقہا نے، اور جب جائیں گے اور کھانا پیش ہوگا تو کھانا پڑے گا، ضیافت عذر ہے. نہیں سمجھ میں، چکر باز ہوتے ہیں بڑے. واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرمائیے مت احسان جتلاؤ مجھ پر اسلام لانے کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر. ان ہداکم للایمان، کہ تم ہدایت ایمان دی، اور درس تفسیر آن لائن میں شریک ہو. ہاں، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین کے غیب. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. فبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا وآخرا. الحمدللہ. پورے عالم میں جو مسلمان ہیں اللہ ان کا غم پریشانی دور کرے، خاص کر ہندوستان کے مسلمان ناکارہ ظالم حکمران کے ہاتھوں جو در بدر ہو رہے، پریشان ہو رہے.
نظام الدین کی بستی اور دارالعلوم دیوبند اور اس کے ابناء و شاخیں اور پورے ہندوستان کے سرزمین کے دینی مدارس، مساجد اور خیر کی جگہ، مقابر اور معازم صالحین اللہ محفوظ فرمائے، اور لداخ کے بہانے جو تنازع چل رہا ہے خدا اس کو بڑھا دے، اور کشمیر میں جو مقبوضہ بھائی ہمارے ناحق پیٹے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، خدا ان سے بدلہ لینے کے لیے کسی بڑی طاقت اور بڑی حکومت کو متوجہ فرما، اور آپ کا کرم فرمائے تو یہ چائنا ہندوستان کو فتح کر کے پاکستان کے حوالے کرے۔ اللہ بلاد عرب کی خیر و حسنات قائم دائم رکھے۔ یا اللہ ہمیں بہت جلد اپنے اہل و عیال دوستوں کے ہمراہ صحت و شفا کے ساتھ حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ یا اللہ عزیزم برادرم محترم مولانا مفتی نعیم کی مغفرت فرما، ان کے بھائی و مدرسین، ادارے اور شاخیں، ان کی عزت اور ناموس، مختلف نسبتیں جو انہوں نے بہت ہی تازہ دم رکھی تھی، خدا اس کو ان کے بعد بھی قائم دائم رکھے، اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جنت الفردوس کا اہل بنائے۔ صلی اللہ تعالی